لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہمارا آج کا درس بڑا اہم ہے، اس لیے کہ ہر آدمی فقر، تنگ دستی، غربت کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تنگی آتی کیوں ہے. تو کبھی تو ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے نے ہمارے اوپر تعویذ کروا دی ہے، اور یوں کہتے ہیں فلاں نے ہمارا رزق باندھا ہوا ہے، کاروبار باندھا ہوا ہے. حالانکہ کوئی کسی کا کاروبار کیا باندھے گا، کسی کا رزق کیا باندھے گا. رازق اللہ ہے. ہاں، اللہ کے مقابلے پہ کوئی اتنا طاقتور ہو جو اللہ کو دینے سے روک دے، پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر یہ بھول جائیں کہ کسی نے آپ کا کاروبار باندھا ہوا ہے. اصل میں ہم سے کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو نظام ہے وہ گڑبڑ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو اللہ تنگ کر دیتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں میں ان کی روزی تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا. سارے ہی امیر ہو جاتے تو کام کون کرتا آپ بتائیں؟ تو پھر تو کوئی بھی آپ کو ریڑھی لگاتا نظر نہ آتا، کوئی مزدور آپ کا گھر نہیں بناتا، اور کوئی الیکٹریشین آپ کے گھر کی بجلی ٹھیک نہیں کرتا. اگر سبھی مالدار ہو جاتے اور سب غریب ہو جاتے تو پھر وہ نظام کیسے چلتا کہ مزدوری کے بعد وہ پیسے کس سے وصول کرے. تو اللہ نے بعضوں کو امیر کر دیا، بعضوں کو غریب کر دیا، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے معاون بنتے رہیں. تو یہ اللہ کی حکمت ہے. تو ایک تو کبھی کبھی انسان کے گھر میں غربت اور تنگ دستی آتی ہے، وہ اس مالک کا امتحان ہوتا ہے. مثلا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر، بھوک دے کر، یعنی گھر میں تنگی دے کر تمہیں آزمائیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، شکر کرتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، یا کہیں اور بھاگتے ہو. تو کبھی کبھی تنگ دستی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو اس آزمائش کو بھائی خوشی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے. تو اس میں یہ نیک لوگوں کے گھر میں بھی تنگی آتی ہے، تو وہ کیوں آ رہی ہے؟ آزمائش کی وجہ سے. اور کبھی کبھی بہت زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں اور بڑے پریشان، گھر میں تنگی، فقر و فاقہ چلتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں روایت ہے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے انی لا احبک، کہ اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضور نے فرمایا سوچ لو. اس نے پھر کہا انی لا احبک، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا سوچ لو. تیسری دفعہ جب کہا تو فرمایا فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر بھوک برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا. تو جوں بندے کی اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے، بندے کی اور اللہ کے نبی کی محبت بڑھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے اس پر تھوڑی سی تنگی لے کر آتے ہیں، امتحان لے کر آتے ہیں. اگر یہ اس سے گزر جائے تو پھر اس کی ساری زندگی سکھ میں گزر جاتی ہے. تو یہ نیک لوگ بھی بھوکے مر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی، اور برے لوگ بھی کبھی ہمیں بھوکے نظر آتے ہیں. اب فرق کیا ہے دونوں کی بھوک کا؟ کہ نیک آدمی کا بھوکا مرنا یا تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یا اللہ کی طرف سے اس کی محبت کا انعام ہے کہ یہ صبر کرے، میں اس کو جو ہے وہ جنت عطا فرما دوں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھوک برداشت کرتا ہے، گھر میں تنگی، کاروبار چل نہیں رہا، اس کی وجوہات ہمارے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں، ہمارے اپنے برے اعمال. یہاں ایک بات پہلے سمجھ لیں. پچھلے دنوں ایک میسیج بہت گردش کرتا رہا، اب بھی آتا ہے
کہ 20 اسباب تنگ دستی کے لکھے ہوئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وغیرہ وغیرہ، جو آدمی ایسے منہ صاف کرے اس کے گھر میں غربت آئے گی، جو روٹی سے ہاتھ پوچھ دے، جو روٹی کو ایسے توڑ دے، عجیب رات کو جو جھاڑو گھر میں دے دے تو اس کے گھر میں تنگی آئے گی۔ تو یاد رکھ لیں اس قسم کے جتنے بھی اسباب مشہور ہیں اور لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں، ہماری اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں ان اسباب کا کوئی ذکر کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے کے سارے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہیں، اللہ کے نبی کے ارشادات نہیں، اور جو حضرت علی کے اقوال بھی ہیں تو یہ اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں، ہماری کتاب میں کوئی نہیں ہے۔ پھر ہماری کتابوں میں بھی بعض اوقات ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کی سند کوئی نہیں ہے، اگر ہوگی بھی تو انہی کتابوں کی طرف ہوگی جو ان حضرات کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں جو اہل سنت والجماعت کے روات ہیں ان کی تو ترتیب چھانٹ بین کی ہم لوگ کر لیں گے، لیکن جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کی کتابوں کی روایات کا ہمارے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس قسم کے جو اسباب ہیں، رات کو جھاڑو دیں گے گھر میں تنگی آئے گی، جو آدمی کپڑا ایسے منہ صاف کر لے گا قمیض سے اس کے گھر میں تنگی آئے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو مجرب کہہ سکتے ہیں کہ بزرگوں نے تجربہ کیا کہ جو بندہ یوں یوں کرتا تھا اس کے گھر میں تنگی آ گئی، تو بھائی تم بھی بچو، ایسا نہ ہو کہیں تمہارے گھر میں تنگی آ جائے۔ تو اگر تو تجربے کی بات ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو حدیث کہا جائے، دین کہا جائے، یہ بہت مشکل ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچ سمجھ کرنی چاہیے۔ اب کچھ ایسے اسباب ہیں جو قرآن میں اللہ نے بتائے، اور کچھ ایسے اسباب ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کتابوں میں ہمیں پہنچے ہیں۔ میں وہ عرض کرتا ہوں، ان میں سے کچھ صحیح روایات ہیں، کچھ کمزور بھی ہیں، کچھ پر محدثین نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں وہ قبول کرنے کے لائق ضرور ہیں۔ اب مثلا ہمارے گھروں میں تنگی کیوں آتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو بندہ میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کے گھر میں تنگیاں بھیج دیتا ہوں۔ تو اللہ کی یاد ذکر سے بھی ہوتی ہے، نماز سے بھی ہوتی ہے، نیک کاموں سے ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اپنے مالک کو بھلا دیتا ہے، پھر مالک ہی نے تو رزق دینا ہے، وہ اس کو بھلا دیتا ہے۔ اب یہ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں اور کتنا ہم اپنے رب سے غافل ہیں۔ اللہ کی یاد رزق لاتی ہے، اللہ کی سے غفلت بندے کا رزق ختم کروا دیتی ہے۔ تو یہ ایک سبب اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ دوسرا قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فَكَفَرُوا بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کہ لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی تو اللہ نے بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری یہ گھروں میں تنگی کا سبب بنتی ہے۔ اکثر ہوتا ہے اچھا بھلا گھر ہے، سانو اللہ نے دیتا کیا، اچھا خاصا کھاتے پیتے، لو جی سانو اللہ نے دیتا کیا، وہ ایسے گندے بول ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ جو آ رہا ہے اللہ اس میں بھی تنگی پیدا کر دیتے ہیں، پھر اب ملا تو کیا ملا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے فَكَفَرُوا بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ نے ان پر تنگی کو مسلط کر دیا، بھوک کو مسلط کر دیا۔ تو اللہ کی نعمتوں سے ناشکری یہ ہمارے رزق کو تنگ کرتی ہے۔ ناشکری کرتے ہیں ہم، اور الزام کس پہ ہے کہ جی وہ ساڈے شریکاں نے تویز کراتے ساڈے تھے، وہ تو ساڈے تو سڑدا ہی بہت ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا دھرا، سارا ہمارا اپنا ہے۔ حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من کانت نیتہ حب الدنیا، کہ جو بندہ اپنا مقصد دنیا کی محبت ہی کو بنا لے، صبح سے رات تک نہ اللہ کی فکر نہ اس کے نبی کی، بس دنیا 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 دنیا، فرمایا جعل اللہ الفقر بین عینیہ، سارا دن گدے کی طرح کھپے گا، اللہ اس کی تنگی پھر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، ساری زندگی اس کا ہاتھ تنگ ہی رہے گا۔ کیوں
کہ مالک کو راضی کرنے آیا تھا، مقصد تو بھولا ہوا ہے، اب کس طرح اس آدمی کو سکون نصیب ہوگا؟ تو دنیا کا ضرور کمائیں لیکن اپنے مالک کو بھی یاد رکھیں، اس کو بھلانا نہیں چاہیے۔ تو دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہو جانا یہ بھی بندے کے لیے تنگی کا سبب بنتی ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ میرے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں؟ تو علماء فرماتے اس کی نشانی یہ ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے، ادھر دنیا کا کوئی کام آ جائے، اگر یہ اللہ کا حکم توڑ کر دنیا کے کام میں لگتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اور اگر گاہک کو چھوڑ کے سیدھا اللہ کا حکم پورا کرنے مسجد میں آ گیا، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ ایسا بندہ تنگی سے بچ جاتا ہے، دوسرا بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آئے، کہنے لگے اوصینی یا رسول اللہ و اوجز، حضور مجھے کوئی نصیحت کریں اور چھوٹی سی نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والطمع فإنہ الفقر الحاضر، کہ اے میرے صحابی لالچ سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ لالچ یہ نقد بھوک ہے جو بندے کے سامنے رہتی ہے۔ اب لالچ کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 99 کا چکر، کہ وہ ایسی بندے کو بعض اوقات لالچ پڑتی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، بازار میں ایک صاحب تھے، تو عید کے دن چل رہے ہیں اور چاند رات ہے، آ کر کسی نے کان میں کہا دادا جان وہ دادی امی کا انتقال ہو گیا۔ کہتا کسی نو دسنا نہیں، گھر بھی فون کر دے، ایسا نہ ہو کسی کو پتہ چل جائے، ابھی دکان بند کرنی پڑ جائے گی، اور سیزن کی رات ہے، یہ تو پورے سال کی کمائی ہوتی ہے ہماری، تو کسی کو نہیں بتانا۔ اب وہ کمائی چل رہی ہے، رات کو 1-2 بجے دکان بند کی، اس کے بعد فون کر دیا او جی امی فوت ہو گئی، انج ہو گیا انج ہو گیا۔ اب یہ وہ لالچ ہے کہ جو بندے کو اس حد تک گرا دیتی ہے کہ وہ ماں کی میت گھر میں پڑی ہو اور اس کو پیسے کمانے کی لالچ لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو لالچی آدمی ہوگا پوری زندگی بھوکا ہی رہے گا، کیوں؟ اس کی لالچ کبھی ختم ہو گئی نہیں، ساری دنیا بھی اس کے پیٹ میں آ جائے پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ لو کان لابن آدم وادی من ذہب، ایک جنگل سونے کا انسان کو ملے، لأحب ان یکون لہ وادیان، تو کہے گا 2 اور ہو جاندے تھے چنگائی سے، وہ ایک سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو لالچ بھی بندے کو بھوکا مارتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ پنجابی جے کہندے رون دی عادت ہے انہوں نے، بس جی بڑی تنگی ہے جی بڑی تنگی۔ اچھا مجھے ایک اور اصطلاح پتہ چلی ایک کاروباری بندے سے، میں نے کہا یار آپ کہتے رہتے ہو تنگی بہت ہے، کاروبار میں کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا، بس دعا کرو، 50 لاکھ دا نقصان ہو گیا، 30 لاکھ دا نقصان ہو گیا، لیکن آپ ہر سال گاڑی بھی بدل لیتے ہیں اور باقی سب بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو اتنے نقصان میں یہ سب کہاں سے؟ وہ کہتا مولوی صاحب تسی پولے بندے، آپ کو نہیں پتہ کہ ہمارے کاروباری اصطلاحات کیا ہیں۔ کہتے ہم نے یہ حساب لگایا ہوتا ہے اس سال ہم نے مثلاً 80 لاکھ روپے کمانے ہیں، لیکن جب ہم 60 لاکھ کماتے ہیں اپنے حساب سے ہمیں 20 لاکھ کا گھاٹا پڑ گیا، یعنی 60 لاکھ کما کے بھی 20 لاکھ کا گھاٹا، کیونکہ ہمارا جو مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا۔ کہتا وہ رونا ہم روتے ہیں، 20 لاکھ کٹ گئے، 10 لاکھ کٹ گئے، ویسے تو اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اب جس کو رونے کی عادت پڑ جائے ایسا بندہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ اگلا سبب حدیث میں آتا ہے کہ ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، کبھی کبھی آدمی گناہوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ نافرمانی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہو جائے تو سب سے پہلی دھمکی باپ کیا کہتے ہیں؟ دی روٹی بند کر دو، نکل جا گھر سے، ہمارے گھر سے کھانا تجھے نہیں ملے گا۔ تو باپ اپنے نافرمان کو روٹی نہیں دیتا تو اللہ کا نافرمان روٹی کیسے کھا سکتا ہے؟ تو بعض اوقات انسان گناہ ایسے ایسے کر دیتا ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کا رزق روک دیتے ہیں۔ اب کرتا رہے بھائی، جتنی محنت کرتا اب کیا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے الزنا یورث الفقر،
کہ زنا بدکاری جو ہے یہ آدمی کو فقر کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ زانی آدمی کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ ادھر سے کمائے گا اور کسی رنڈی کو کھلا دے گا، ادھر سے کمائے گا کسی اور رنڈی پر خرچ کر دے گا۔ ایسا بندہ کبھی اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا نظر نہیں آئے گا، ہاں باہر ان حسیناؤں پہ جتنا مرضی خرچ کر دے۔ تو زنا یہ بھی فقر کا سبب بنتی ہے۔ اب جتنی بدکاری معاشرے میں ہے، اس بدکاری کی نحوست سے اللہ تنگیاں بھیجتے ہیں، بھوک آتی ہے، گھروں میں تنگیاں اور پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس سے بھائی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایسی حدیث میں آتا ہے الصبحۃ تمنع الرزق، صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد سوئے رہنا یہ بندے کے رزق کو روک دیتا ہے۔ نماز کے بعد سونا، فجر کے بعد۔ دیکھیے ایک آدمی نے پوری رات پہرا دیا، ایک آدمی نے پوری رات ڈرائیونگ کی، ایک آدمی پوری رات بیچارہ کسی گلی محلے میں چوکیدار ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو ساری رات کا جاگا ہوا، اس کا تو عذر ہے نا، تو یہ نماز پڑھ کے سونا چاہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان کی عادت ہے نماز بھی نہیں پڑھنی، سوئے پڑے ہیں، اور جناب صبح سورج نکلا ہے اور یہ سویا پڑا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا سورج کب نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے، کبھی ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی اس وقت اٹھنے کی۔ تو یہ صبح کے وقت کا سونا ہمارے نبی نے فرمایا یہ بندے کا رزق روک دیتا ہے۔ تو بھائی اپنے گھروں پر اب ہم غور کریں کہ جب فجر کی نماز کے بعد اشراق کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، سارا ہی گھر سویا ہوا ہے، ایک بابا جاگدا ہوندا وہ بھی کھنگ رہا ہوندا، وہ کہنا میں نیند نہیں آ رہی یار، میری طبیعت خراب ہے، نہیں تو دا لگے پا میں ابھی سو جاوے۔ تو اب یہ جو سونا ہے صبح کا یہ رزق کی تنگی لاتا ہے۔ اب اٹھنا ہم نے 10 بجے ہے اور اٹھتے ہی کہنا دیکھو جی انہوں نے ایسے گندے تویز کرائے ساڑھے کارچوں تنگی نہیں جان ڈے بھی اٹھن تو 10 بجے ڈھاتے تویز انہوں نے کراتے۔ یہ غلط بات ہے، ہم اپنا کیا دوسروں پر دھرتے ہیں، یہ قطعاً مناسب نہیں، اور یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ اپنی غلطی نہیں مانتے، دوسروں پر ہم غلطی تھوپ دیتے ہیں۔ میرا چھوٹا بیٹا حسین ابھی ہوا تھا، یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے اپنے بیڈ کے اوپر کر دیا پیشاب، میں وہاں پڑھ رہا تھا، اس نے پیشاب کر دیا، تو اس کی امی نے آ کے غصے سے کہا کس نے کیا پیشاب؟ تو ادھر ادھر دیکھ کے کہتا ہے ابو جی نے کیا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو بچہ بھی اپنے اوپر کوئی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، تو ہم بڑوں کی عادت تو پھر اور زیادہ بگڑی ہوگی۔ تو اس لیے اب یہ ہمارے نبی فرما رہے صبح کا سونا بندے کا رزق گھٹا دیتا ہے۔ ایسی حدیث میں آتا ہے کہ اذا ترک العبد الدعاء للوالدین، کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنا چھوڑ دیتی ہے، انہی ماں باپ کی برکت سے تو رزق مل رہا تھا، انہوں نے ان کے لیے دعائیں کرنا ہی چھوڑ دی، بھول بھلیاں ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنَ الْوَلَدِ الرِّزْقُ فِي الدُّنْيَا، جب اولاد ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ دنیا میں ان کا رزق روک لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اللہ نے اس پر دنیا بکھیر دینی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جو ان کے لیے ہاتھ ہی نہ اٹھائے، کبھی زبان ان کی ہلے ہی نہ کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو تندرستی صحت عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اور جو اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، ان کا گریبان پکڑے، ان سے کہ تڑا دماغ خراب ہو گیا، تانوں پتہ ہی نہیں کتنا زندگی گزاری دی، تو بتائیں ایسے اولادوں کے گھر میں تنگیاں نہ آئیں تو کیا آئیں، ان کے گھروں میں فقر نہ آئے تو پھر کیا آئے۔ اب یہ کیا دھرا ہمارا ہے، لیکن ہم اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الکذب یمنع الرزق ینقص الرزق، کہ جھوٹ بولنا آدمی کا رزق تھوڑا کر دیتا ہے، جہاں اتنا ملنا تھا جھوٹ سے اتنا مل رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آج جھوٹ بول کر میں نے 3000 روپے کمائے، اور ہوا کیا؟ جب گھر آئے تو بیوی نے کہا جی بچے کی تو طبیعت ہی بہت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، 1000 فیس، 2000 کی دوائی، 3000 پورے۔ تو وہ جو جھوٹ بول کے کمایا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اور سچ بول کر 500 کماتا، گھر آتا، بچے بھی ٹھیک، آپ بھی ٹھیک، 500 کے 500 جیب میں بچتے، یہ برکت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے جھوٹ بولنے والے کا رزق اللہ کم کر دیتے ہیں۔ اب جب دکاندار جھوٹ بول بول کر سودے بیچے گا،
پھر یہ کہے کہ میری تنگی دور ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سچ جو ہے وہ برکت لاتا ہے، جھوٹ ہمیشہ تنگی، فقر اور خیانت جو ہے وہ ہمارے گھر میں تنگی ہی لے کر آئے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الخیانۃ تجلب الفقر، کہ جب بندہ خیانت سے کام لیتا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، تو ایسے آدمی کے گھر میں بھوک بڑی تیزی سے آ جاتی ہے۔ خیانت یعنی کسی نے کچھ رکھوایا وہ غائب کر دیا، اس کی چیزوں میں ہیر پھیر کر دی، تو خیانت جو ہے یہ بڑی گڑبڑ ہے۔ کتنے آفس میں کام کرنے والے لکھتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے۔ اب دیکھیں دکانداروں کے پاس آتے ہیں، مجھ سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، مجھے تب پتہ چلتا ہے کہ جی سودا ہم سے خریدا ہے 500 روپے کا، اور کہیں گے بل سانو بنا دے 800 روپے کا۔ اگر 800 کا بل بنائے گا ہم تجھے 550 دیں گے، یعنی 500 تیری کمیشن ہوگی، باقی ہمارے بچ جائیں گے۔ دفتر سے 800 لینے ہیں، دکاندار کو 550 دینے ہیں، 500 چیز کے، باقی 50 روپے اس کی کمیشن، اور باقی ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ اب یہ خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس طرح جب خیانت عام ہو جائے گی تو بتاؤ پھر تنگیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ ہمارے نبی کہہ رہے خیانت فقر کو کھینچتی ہے، تو بھائی ہم ایمانداری سے کام لیں، اللہ انشاءاللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وما نقض قوم العہد، کہ جب کوئی قوم وعدوں کو توڑ دیتی ہے اور وعدوں کی پاسداری نہیں کرتی، الا سلط اللہ علیہم الفقر، تو اللہ ایسی قوم پر بھوک کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر ان کے اندر سے وہ جاتی نہیں ہے۔ اب وعدے نہیں ٹوٹتے، کہاں نہیں ٹوٹتے آپ بتا دیں؟ کیسے وعدے ہوتے ہیں؟ اسی گیس لوا دیں گے، سڑکیں بنا دیں گے، بعد میں کہتے ہیں بھائی وہ سڑکیں بننی تھی، کہتے ہیں جی بس وہ ساڈا سیاسی وعدہ سے، پھر بعض کہتے ہیں جی ہم نے یو ٹرن لے لیا، جو کہنا تھا وہ نہیں کیا اور کچھ اور کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ وعدوں کو توڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ پوری قوم پر بھوک کو مسلط کرتے ہیں، فقر کو مسلط کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں وعدے ٹوٹتے ہیں تو ہم عمومی طور پر ہر پاکستانی مقروض ہے، IMF کے قرضے ہم نے دینے، ہر بندے کے گھر میں پریشانی تنگی آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ وعدوں کو توڑنا۔ تو بھائی نیت کریں ہم اپنے وعدے نہیں توڑیں گے، ان کو ہم تو کم سے کم نبھانے کی کوشش کریں۔ ایسی حضور علیہ السلام نے فرمایا وما حکموا بغیر ما انزل اللہ، کہ جب کسی قوم میں فیصلے اللہ کی منشا کے خلاف ہونے لگے، قرآن کچھ کہتا ہے اور عدالت میں فیصلے اس کے خلاف ہو رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الا فشا فیہم الفقر، تو ایسی قوم میں بھوک عام کر دی جاتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن نے کہا سود حرام ہے، اور عدالت میں رٹ دائر ہوئی کہ جی سود کو حرام کیا جائے، کہتے جی نہیں اس کے بغیر تو گزارا نہیں چلتا۔ اور ایک ہمارے صدر صاحب نے یہ بھی کہا تھا اپنے زمانے میں کہ علماء کو تھوڑی نرمی پیدا کرنی چاہیے سود کے بارے میں، اسی پہ اپنے کرو حرام کیتا انہوں، اللہ نو جا کے کہنا تو اللہ کو چاہیے یا اللہ تو تھوڑی نرمی جو ہے وہ کر۔ وہ ایک پٹھان تھا، اس سے کسی کی لڑائی ہو گئی، وہ کہنے لگا یارا وہ ہمیں معاف کر دو، کہتا بھی معاف تو اللہ کرے گا، ہاں ہم آپ کو اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں، وہاں جا کے خود ہی معافی مانگتے رہنا، نالے انہوں نے ماریا تو ہو گیا۔ تو ایسے صدر کو اللہ میاں کے پاس بھیجنا چاہیے کہ اتھے جا کے کہے یا اللہ تھوڑی نرمی کر دے، سانو کیوں آکھدا، ہم نے تو نہیں کیا سود کو حرام۔ تو اس لیے جہاں اللہ کی منشا کے خلاف فیصلے ہوں، اب دیکھ رہے ہیں ہماری پنچایتیں لگتی ہیں، اب پنچایت میں بیٹھے کون ہیں؟ جن کو ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا، جن کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے۔ جس پنچایت میں عالم اور مفتی نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا وہ پنچایت کبھی صحیح فیصلہ کرے، انہیں کیا پتہ صحیح فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے جی مولوی صاحب الحمدللہ اللہ دا بڑا شکر ہے، 80 لوکاں دے دل ملائی دیا، گھراں نوں آپس سے جوڑ دئی دا وا۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کل دی گل ہے، ایک بچی نوں 3 طلاقاں ہو گئیاں، فارغ فرغ ہو گئی، الحمدللہ اسی وچ پہ کے ایسی صلح کراتی، الحمدللہ وہ ٹور دیتی، اپنے گھرے وس رہی ہے۔ میں نے کہا شاباش کمال کر دیا تو نے۔ پھر میں نے سمجھایا یہ تم نے جو فیصلہ کیا یہ تو قرآن و سنت کے خلاف کر دیا۔ کہتا اچھا جی،
میں تو کنی بچیاں وسا دیتی ہیں، میں کیا وسائیاں نہیں تو وہ برباد کرتی ہیں ساری ہیں۔ اس لیے پنچایتوں میں جب فیصلے اللہ کی منشا کے خلاف ہوں گے اس قوم سے تنگی کیسے دور ہوگی آپ بتائیں۔ اس لیے بھائی اپنی پنچایتوں میں علماء مفتیان کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں یہ فیصلہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں ٹھیک ہے تو نافذ کر دیں، اگر وہ کہیں غلط ہے تو پھر اس کی ترمیم کر کے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں فیصلے اللہ کی منشا کے خلاف ہوں گے ان کے ہاں بھوک اور تنگی آوے گی۔ اگلی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جب کوئی بندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے اوپر بھوک کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ جو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے پوری زندگی وہ پھر مانگتا ہی رہتا ہے اور اس کی یہ عادت کبھی ختم نہیں ہوتی، اتنی گندی عادت ہے مانگنے والی۔ ایک دوست نے لطیفہ سنایا، کہنے لگے فقیر تھا، اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا پڑھا لکھا کے۔ اب جب وہ ڈاکٹر بنا اس نے کہا ابا جی میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، اب میں جاب کرتا ہوں تو میں نے اپنا کلینک بنایا ہے، آپ بھیک مانگتے ہیں آپ یہ چھوڑیں ادھر میرے پاس آ جائیں کلینک پہ۔ اس کا ابو کہتا ہے کہ بیٹا 3 دن تو میرے ساتھ یہاں لگا، اس کے بعد جو تو کہے گا میں تیار ہوں، جیسے تیرا فیصلہ ہوگا میں مان لوں گا۔ وہ 3 دن ڈاکٹر نے جدو ابے نال لائے انہیں کلینک بند کرتا وہ بھی ادھر ہی آ گیا۔ وہ کہندا اتنے تو بہت ہی کمائی ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا نہ کچھ۔ جن کو گندی عادت مانگنے کی پڑ جاتی ہے پوری زندگی ان کے گھر سے تنگی نہیں جاتی۔ یہ عادت بنائیں کہ بھوکا مرنا برداشت کر لیں لیکن کسی سے مانگے نہیں، کیونکہ جو ہاتھ یوں پھیل جاتا ہے پھر وہ پھیلا ہی رہتا ہے۔ ہاں یہ اللہ کے سامنے پھیلے اللہ کو پسند ہے، لوگوں کے سامنے جو ہاتھ پھیلے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نبی نے کہہ دیا جو مانگنے کا دروازہ کھولے گا اللہ اس کے اوپر تنگی کا دروازہ بھوک کا دروازہ کھولیں گے۔ تو ہم نیت کریں بھائی اپنی ضرورتیں کم کر لیں لیکن مانگنے والی عادت جو ہے یہ اچھی نہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ وَتُوَرِّثُ الْفَقْرَ۔ جو بندہ ہر وقت ہنستا ہی رہتا ہے، ہر وقت ہنستا ہی رہتا ہے، دیکھیں تھوڑا بہت ہنسنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جو بالکل ہی نہیں ہنستا پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، تھوڑا بہت تو ہنسنا چاہیے، لیکن ہر وقت ہنستا ہی رہے، نہ کوئی دین کی بات، نہ کوئی حکمت کی بات، نہ کوئی سنجیدگی کا پہلو جنہوں اپا پانڈ کہہ دینا۔ تو جو ہر وقت ہنسنے والا ہوگا ہمارے نبی نے فرمایا ایک تو اس کا دل مر جائے گا، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر فقر کو اللہ مسلط کر دیں گے کہ ہر وقت کا ہنسنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کبھی کبھی بھائی رونا بھی چاہیے اپنے گناہوں پر اپنے اللہ کے سامنے۔ ایسی ایک حدیث میں آتا فَإِنَّ الْحَيَاءَ يَمْنَعُ الرِّزْقَ، حیا جو ہے یہ بندے کا رزق روک دیتی ہے۔ یہ والی حیا نہیں جو دین میں ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں کہ کسی سے کہا جائے کہ چلو بھائی تم یہ کام کرو کہ نہیں جی مینوں شرم آندی میں کام کداں کراں گا۔ جو اس طرح شرماتا رہے گا وہ آدمی کبھی کام نہیں کر سکتا۔ دیکھو نبیوں نے جو ہے لوہے کا کام کیا، داؤد علیہ السلام نے، ہمارے نبی نے بکریاں چلائیں، اور ادریس علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی ہے، نوح علیہ السلام نے لکڑی کا کام کیا ہے۔ یہ سارے نبیوں نے کام کیے ہیں، اگر یہ کوئی شرم کی بات ہوتی تو یہ لوگ کیوں کرتے؟ اس لیے جو بندہ شرماتا ہے کام کرنے سے اس کے گھر میں تنگی ختم کیسے ہوگی آپ بتائیں؟ لو جی میں ہن ریڑھی لاواں، میرے کو نہیں ریڑھی روڑی لگ دی، تو بھائی اب تجھے کسی ملک کا صدر بنا دیں، پھر ہن شروع تو اتھوں ہی ہونا۔ کتنے لوگ ہمارے ساہیوال میں ایسے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، سائیکل پر وہ پھیری لگاتے تھے اور آج وہ کروڑوں پتی ہیں، انہوں نے محنت کی، اللہ نے انہیں کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ سائیکل پر تھوڑی وہ گولیاں ٹافیاں بیچتے تھے اور آج وہ فیکٹریوں کے مالک ہیں، بسکٹوں کی ٹافیوں کی۔ تو اس لیے یہ چیزیں اللہ پاک ہمیں دکھاتے ہیں، جو شرماتا ہے کام کرنے سے وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، اور جو ہمت کر لیتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ تھوڑی بہت ہمت تو انسان کو کرنی ہی چاہیے۔ اب یہ وہ چند اسباب تھے جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں تنگیاں آ جاتی ہیں۔ اب میرے عزیزوں میں اور آپ سوچیں ان میں سے کون کون سا کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اپنے آپ سے پوچھیں۔
جو میں کر رہا ہوں اب نیت کریں میں آئندہ وہ کام نہیں کروں گا، اس کے بعد دیکھیں برکتیں کیسے ہمارے گھروں میں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ہم نے ان کاموں کو ایسے ہی رکھا تو پھر حالات بھی ایسے ہی رہیں گے جیسے چل رہے ہیں۔ تو یہ وہ اسباب تھے جو واقعی فقر کو لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ باقی یہ جو کہ جی رات کو جھاڑو پھیریں گے گھر میں تنگی آئے گی، جمعرات کو ناخن کاٹ لیے تو گھر میں تنگی آ جاتی ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں، ان کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم ان چیزوں کی کوشش کریں، تو کریں گے نا اہتمام انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔